قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلاس یا درس کے متعلق بات شروع کریں، آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا یہ جو مادہ ہے وہ لیکچرز کی شکل میں رہے گا. آپ لوگ میں سے کوئی جو طلباء تھوڑا تیزی سے یا لکھنے کے وہ ہیں تو اپنے پاس مذکرہ بناتے رہیں. کچھ چیزیں ہم ضرورت پڑے گی تو بورڈ پہ بھی لکھ دیں گے، اور باقی اصل زیادہ تر باتیں ہی ہوں گی اس میں، کیونکہ صرف یہ بجائے مادہ یعنی کتاب ہونے کے بجائے اس کا تعلق لیکچر سے اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ فکری چیزیں ہوتی ہیں، اور فکری کا مطلب اعتقادی اور فکر ذہن انسان کا جو ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہر بات کیا نام ہے کتاب میں ہوتی نہیں ہے، جو باتیں آتی ہیں سوال بھی اٹھتے ہیں طلبا کی طرف سے. آپ لوگ کوشش کیجئے کچھ چیزوں کو لکھتے رہیں تاکہ ایک مذکرہ تیار ہو جائے، اور کچھ چیزیں ہم بتاتے بھی جائیں گے، بیچ بیچ میں لکھواتے رہیں گے، آپ لکھتے رہیے گا. دیکھیں گے جو قرآن مذکرے میں اس سے مدد بعد میں لے لیں گے انشاءاللہ، کوئی دیکھیں گے موقع، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری طور پر لکھیے آپ. ٹھیک، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام جن مقاصد کے لیے اس اسلامی تعلیمات کو نازل کیا، ابتدا سے ہی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کے بعد سارے انبیاء جس پیغام کو لے کر کے آئے وہ اصلاً اختلاف کے بعد ہونے والی حالات کو درست کرنے کے لیے. لیکن کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ تو جو ہے ایک ہی امت تھے پہلے، سمجھے کہ نہیں؟ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی امت تھی. پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اختلاف اور انتشار، پہلا نمبر اختلاف ہوا، اور پھر وہی اختلاف جو ہے اختلاف کچھ چیزوں میں اختلاف، ابھی ہم بحث کریں گے اختلاف کے لفظ پر. تو مراد یہ کہ اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف دھیرے دھیرے پھر انتشار اور افتراق کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر جو ہے اس میں بنیادی مسائل میں اختلاف ہو گیا، جیسے کفر اور ایمان اور توحید اور شرک کے مسائل میں لے کر کے. اس طرح سے جب شرک آیا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ کے نام پر لوگ دوبارہ سے پھر سے جمع ہو جائے. یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے تاریخ میں سارے انبیاء کے یہی چیز ملے گی. توحید بذات خود اپنا جو لفظ ہے توحید، لفظ توحید جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق سے ہے، توحید کے لفظ میں بھی وحدت کا لفظ پایا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم ایک جانیں گے، اس کو ایک مانیں گے، اسی کی تنہا عبادت کریں گے، ویسے ہی ہمیں اسی توحید کے نام پر اکٹھا بھی ہو کر کے رہنا ہے، زندگی کو بھی اسی طرح جینا ہے، اور دین کے مسائل میں دین پر ہمیں وحدت کا اور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور افتراق نہ کرو. تو افتراق اور انتشار کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے شریعت میں، بہت ساری آپ کو آیات اور احادیث ملیں گی جس میں اختلاف کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے، شیعہ مطلب الگ الگ فرقے بن گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئی، لست منهم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا ان سے، کیونکہ انتشار کے بعد اکٹھا ہونا آسان نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے. حالانکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی حدیث ہے نا کہ
بنی اسرائیل کے متعلق کہ وہ 70 میں 71 فرقوں میں بٹ گئے، 72 میں بٹ گئے. تو وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73 فرقہ، کہ میری امت میں بھی اختلاف ہوگا، انتشار افتراق ہوگا، فرقہ بازی ہوگی، جماعت بندی، گروہ بندی ہوگی، اور یہ گروہ جو ہے بڑھتے بڑھتے 73 تک پہنچے گا. یعنی اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس صورتحال سے گزرے، یہود و نصارہ، مجھ سے بھی ایک قدم بڑھ کر کے ہماری اس امت میں اختلاف ہے. اور آپ نے پھر یہ جو افتراق ہے، تفترق امتی، افتراق، اس افتراق پر آپ نے وعید سنائی کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں. تو مراد ہے کہ اسلام میں فرقہ بازی یا تفرقہ کرنا، گروہ بندی کرنا اور جادہ اور طریقے مستقیم سے ہٹ کر کے اپنی الگ پہچان بنا لینا، یہ مذموم ہے، اس کی مذمت ہے شریعت میں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من خارج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات میتة جاہلیہ. بعض روایتوں میں ایسی بھی کہ من فارق الجماعة ومات فقد مات میتة جاہلیہ. تو مختلف الفاظ ہیں. تو مراد یہ کہ من شد فی النار ومن شد فی النار. تو مراد یہ کہ جو بندہ اطاعت سے الگ ہوگا، نکلے گا، جماعت کو چھوڑے گا، مفارقت کرے گا، جدائی کرے گا، جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا، پھر وہ اگر اسی حال میں مر گیا، فقد مات میتة جاہلیہ، تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا. سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ کہ اسلام میں فرقہ بازی، گروہ بندی، افتراق اور انتشار کی سخت مذمت ہے. اس کے بالمقابل اجتماع اور اتحاد کی شریعت دعوت دیتی ہے، حکم دیتی ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں. آپ دیکھ لیجیے نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے تمام عبادات اور شعائر جو ہیں عمومی جو ہے سب میں تقریباً ایک سا نظام رکھا ہے، جماعت کو ملحوظ رکھا ہے. اور دیکھیں صلاۃ ہے، مسجد، اذان دینے کا نظام کیوں ہے؟ اذان صرف اسی لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وقت ہو گیا، بلایا جائے لوگوں کو مسجد. ورنہ سیدھی تعلیم ہم دے سکتے تھے کہ بھئی یہ وقت ہے نماز کا، جب بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ لو. شریعت بتا سکتی تھی لوگوں کو کہ بھئی یہ وقت ہے اور جب بھی تم جہاں بھی رہو اور یہ وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو. اور شریعت نے اسی لیے اسلام نے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے مسجد کا اہتمام کیا. مسجد کا مطلب یہی ہے کہ اجتماع گاہ ہے، یہاں پر اکٹھا ہوا جائے گا نماز کے لیے. تو شریعت نے ابتدا سے جو ہے مسجد کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا اور پھر جماعت سے نماز پڑھنا واجب قرار دیا. جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کو سخت وعید سنائی. آپ نے فرمایا نا وہ حدیث ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جماعت اذان ہو، جماعت کا وقت ہو، نماز کھڑی ہو، اور پھر میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو نماز کو حاضر نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. اچھا، یہ سخت وعیدیں ہیں حکم کے ساتھ ساتھ، اور اسی میں پھر اس کا اجر بھی ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بھی مستقل ہے، فضیلت کے لیے اجر، اس کا فائدہ بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو ڈرا کر کے بلا لیا، بلکہ اس میں اجر بھی ہے. 25 گنا 27 گنا حدیث کے الفاظ ہیں اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں بندے کو نماز کا ثواب ملتا ہے. تو یہ اجتماع ہے. عموماً رمضان کے مہینے میں بھی شریعت کے رمضان کے روزے میں بھی ایک اجتماعیت محسوس ہوتی ہے. لوگ جو ہیں سب لوگوں پر فرض کیا گیا روزہ. اگر مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا کہ بھیا 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے آپ کو، سال بھر میں جو جب چاہے رکھ لے. ہاں مشائخ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
جی آ رہی. بھائی شریعت یہ کہتی کہ 1 مہینے کے روزے ہر بندے کو رکھنا ہے، بالغ کو، عاقل کو، مقیم کو، صحت مند کو. پورے سال کے 12 مہینے میں جب چاہو رکھو، بس 1 مہینے کا رکھنا ہے. تب رکھ لیتے نا لوگ، تو بھائی پابندی کرتے ہیں ایمان والے. لیکن شریعت نے 1 مہینہ خاص کیا کہ اس مہینے میں رکھنا ہے. آپ دیکھیے پھر اس کا رزلٹ پوری دنیا میں ایک ایمان کی فضا چھا جاتی ہے جب رمضان آتا ہے. تو مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت محسوس ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. سب روزے دار ایک طرف سے، سب سیاست عادل یا اصحاب آزار کے علاوہ سب روزے دار ہیں. حتیٰ کہ کفار بھی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص کر ایسے لوگ جو سیاسی ہوں یا دنیاوی مقاصد والے ہوں، وہ افطار پارٹی بھی دیتے ہیں. افطار پارٹی وہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ کیسی چیز. لیکن مراد ہے کہ لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، عید کا تہوار دیکھیے آپ، عید دیکھیے، سب اجتماعیت کے مظاہر ہیں. یہ عید کے دن نماز پڑھنے کو نہیں کہا جاتا، اگر تو خوشی منانے کے لیے لوگ مناتے، پھر بھی عید کے دن کی وجہ سے خوشی منائی جاتی اجتماعیت کی. لیکن اس مزید اجتماعیت صلاۃ کے ذریعے، سب سے بڑی اجتماعیت تو صلاۃ میں ہے. حج دیکھ لیجئے آپ، حج میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اور 30-40 لاکھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں ہر سال. اب تو چلو خیر کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہاں ہوتی ہے حج میں. سارے لوگ ایک سے لباس میں، سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کو ایک آواز پر، کیا نام ہے، حرم شریف میں 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک موقع پہ، ایک دن میں. اور سب اپنے اپنے باتوں میں، اپنے چیزوں بزی ہیں، اپنے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. جیسے اللہ اکبر ہوئی، امام نے جماعت کھڑی ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہا، سب ایک ساتھ جو ہے لائن میں کھڑے ہو گئے. اتنی بڑی تعداد کو اکٹھا کرنا، سب بندی کرانا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں کسی میدان میں، ان سے کہا جائے لائن میں کھڑے ہو جائیے. آپ کو لائن میں کھڑا کرتے کرتے ان لوگوں کو گھنٹے بیت جائیں گے، اور آپ سب لوگوں کو لائن میں کھڑا نہیں کر پائیں گے. لیکن امام کی ایک آواز پہ اللہ اکبر کہتا سب کھڑے ہو گئے. کیا ہے یہ؟ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اجتماعیت ہے. ایک آواز پر سب کھڑے، ایک ہی آواز پہ جھک گئے، ایک ہی آواز پہ سجدہ، ایک ہی آواز سے بیٹھ گئے، ایک ہی پہ کھڑے ہو گئے. مراد ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام اسلام کی وہ خاص پہچان ہے جو کہ کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی. اسلام کی پہچان ہے. تو اسلام آیا. اب آپ دیکھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اہل عرب جاہلیت کے زمانے میں کیسے حالات میں تھے؟ انتشار و اختلاف، افتراق، کوئی کسی کا نہیں تھا. قبیلہ قبیلے کو مار لیتا، ہڑپ کر لیتا، حملہ کر کے لوٹ لیتا، بھائی بھائی کو مارتا، کوئی کسی کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں 40-40 سال تک چلتی. کسی طرح کی کوئی اجتماعیت نہیں تھی، کوئی کسی کا احترام نہیں تھا، کوئی کسی کی سمع و طاعت نہیں تھی، کوئی کسی کو اپنے سے بڑا نہیں ماننا چاہتا تھا. ہر کوئی بڑا ہے، ہم کیوں کسی کو بڑا مانے، ہم سے تو بڑا ہے. یہ اپنے آپ کو ہی مکمل طور پہ بڑا سمجھنا اور دوسرے کو بڑا نہ ماننا اور دوسرے کی اطاعت نہ کرنا، دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو یعنی تابع کر کے رکھنا، یہ والی شکل جو تھی اور اس تک تابعداری نہ کرنا زمانے جاہلیت کی پہچان تھی. اسی لیے آپ جانتے کہ زمانے جاہلیت میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے نا. جی شیخ. جی کیا تھا وہ؟ کس چیز کا معاہدہ تھا؟ کس چیز کا تحالف تھا؟ مظلوموں کی مدد کرنا. مظلوموں کی مدد کرنا، اور مطلب ایک طرح سے بڑے ہی یعنی سماج کے اندر جو
ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جن سے مطلب اس امن و سلامتی خراب ہو، کسی ایک پر ظلم ہو جائے، کسی کے حقوق دب جائیں، ان چیزوں کو دلانے کے لیے اور ظلم و ستم نہ ہو، ان چیزوں کو روکنے کے لیے وہ معاہدہ تھا. اسی لیے پیارے رسول اللہ نے اس کی بہت تعریف کی. آپ نے کہا کہ اگر میں آج اسلام کی حالت میں بھی اس طرح کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو میں ضرور اس میں حاضر ہوں گا، یا اگر بلایا جاتا تو حاضر ہوتا. شریعت کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اب جب مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس کا مطلب وہ معاہدہ کرنے والے نے اتفاق کر لیا کہ ہم غلط کام نہیں ہونے دیں گے. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف تو ظلم روکنا، دوسری طرف نیکی اور اچھے کام پر اتحاد کرنا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. تو مراد یہ ہے کہ شریعت میں اجتماع یا اجتماعیت، اتحاد و اتفاق مطلوب ہے اور محمود ہے، اور اختلاف و انتشار اور افتراق مذموم ہے اور اس پر وعید ہے، اسے ڈرایا گیا ہے. اس میں بہت سارے نصوص ہیں. بہرحال اس میں تو آپ لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ تو تقریر کے موضوعات ہیں. یہاں پر مقصد آپ لوگوں کو صرف اشارہ دینا، توجہ دلانا مقصد ہے کہ اسلام اصل میں آیا اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے. ہر طرح کی اختلافی اور انتشار کے جتنے بھی موضوعات تھے، یعنی آپ دیکھیں تعصب سے روکا شریعت نے، اور تعصب میں جتنی بھی عصبیات ہو، عصبیہ جاہلیہ جتنی بھی تھیں، چاہے وہ لسانی تعصب ہو، چاہے وہ نسلی تعصب ہو، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو، چاہے وہ خاندانی تعصب ہو، چاہے وہ مطلب کسی بھی طرح کا تعصب، کسی بھی طرح کی مطلب ایک طرح کی نسل پرستی اور زبان پرستی، اس طرح کی جتنے جاہلانہ شعارات جتنے بھی ہیں، سارے جاہلیت کے شعارات ختم کر دیے شریعت. المسلم اخو المسلم. شریعت نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، بھائی بنا دیا. سارے فروق، ساری چیزیں ختم. شخص ہو، کوئی بھی مطلب یعنی صحابی ہو، تو وہ دونوں برابر ایک ہی ساتھ، ایک ہی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ساتھ کھا پی سکتے ہیں. اسلام کا شعار وہ مشہور شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایاز جو تھا وہ غلام تھا اور محمود بادشاہ تھا. تو مراد یہ کہ بادشاہ ہو یا غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اسلام کا یہ شعار ہے. یہ چیز آپ وہاں جا کر کے دیکھیں گے جن معاشروں میں، خاص کر غیر اسلامی معاشروں میں، جہاں چھوت چھات کا نظام ہے، جہاں ذات پرستی کا نظام ہے، طبقات کا نظام ہے، یا جہاں امیری غریبی کا نظام ہے، چرچ ہوں یا عبادت گاہیں ہوں، مندر ہوں، بڑے لوگوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے الگ راستہ، چھوٹے والوں کے لیے الگ جگہ، غریبوں کے لیے، عام بندوں کے لیے، وہاں پر پجاری کے سامنے یا پادری کے سامنے یا اس کے پاس امیر آدمی کی بغل میں فقیر غریب نہیں کھڑا ہو سکتا. جب وہ لوگ اسلام کا یہ نظام دیکھتے ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی تفرقہ، کوئی بھی کسی کے لیے وہ نہیں ہے، سب برابر. اسلام نے ساری جو وجوہات تھیں لوگوں میں ایک دوسرے کو بڑا ماننے اور چھوٹا ماننے کی، نسلی فرق سب ختم کر دیے. نسلی بڑائی اور نسلی بزرگی اور برتری، نسلی برتری ختم کر دی. بلکہ اس میں شریعت نے ایک اور نظام بتایا کہ
अलैकुम बिस्सम'i वत्ताअह, सम और ताअत हमेशा लाजिम पकड़ो, सुनो और इताअत करो। वइन उम्मिरा अलैकुम अब्दुन हबशिय्युन, गरचे तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना बन जाए। बाज़ रिवायतों में उसके मुतालिक बड़े और भी औसाफ आए जिनमें कअन्ना रअसहु ज़बीबा, हबशी गुलाम हो, उसका सर टेढ़ा मेढ़ा पिचका हुआ, कहीं से पिचका कहीं से लंबा खिंचा हुआ हो, किशमिश के दाने की तरह, बदनुमा हो। हबशी हो काला, ऊपर से गुलाम, सर शक्ल भी सही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सर, मगर वो अमीर बन गया है, तुम्हारा जिम्मेदार आला बन गया है, तो उसकी बात सुनना और इताअत करना तुम पर फर्ज है। शरीयत ने जाहिलियत का जो एक मादा होता है ना फितरत में, हमारे दिल में, किसी की क्यों माने, किसी को बड़ा क्यों माने, ये कौन है, इसकी क्यों सुने हम, इस जाहिलियत के मादे को खुरच खुरच के दिलों से निकाल के फेंक दिया है, बशर्ते के बंदा ईमान और इस्लाम की जो तकाजे हैं और शरीयत के को गहराई से जान करके शरीयत की मिजाज को समझे। इस्लाम के मिजाज को समझने वाला, इस्लाम को जानने वाला, इस्लामी तालीमात को जानने वाला और उस पर ईमान के जज्बे से सरशार इंसान कभी भी किसी इंसान को उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका खानदान, उसका इलाका, उसकी जबान, उसकी शक्ल, उसका रंग, उसकी कोई भी उसकी वजह इम्तियाज जितनी वजूहात जाहिलियत की है, किसी वजह से भी तासुब कर ही नहीं सकता। और अगर उसके अंदर तासुब है तो वो बंदे में जाहिलियत पाई जाती है, वरना मोमिन नहीं ठीक से। इस्लाम उसका ईमान पुख्ता नहीं है। जो किसी को हकीर समझे या किसी की बात इसलिए ना माने कि अरे इनकी क्या माने, ये हमारे हमसे बड़े कैसे हो जाएंगे, हम बड़े हैं, हमारा खानदान बड़ा है, हम पैसे वाले, हम बड़े फला खानदान के हैं, फला नस्ल से हैं, फला नस्ब है हमारा, बहुत सारे जातें चलती, हमारी फला जात है, बड़ी जात है हमारी, जो लोगों में बड़ी मानी जाती है। ये छोटी जात के लोग घटिया काम करने वाले, इनकी कौन सुनेंगे। कुछ शरीयत ने सारे फुरूक खत्म कर दिए। शरीयत ने कहा कि ये जितनी जातें हों, शुऊब हों, कौमें हों, कबाइल हों, नस्लें हों, अंसाब हों, जबानें हों, ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों को अल्लाह ने बनाया है। ये चीज बाकायदा अल्लाह ताला की बनाई हुई है, मगर इसका मकसद सिर्फ आपस में एक दूसरे का तारुफ है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, बस पहचान के लिए है। अच्छा ये फला साहब है, फला जगह के हैं, फला खानदान के हैं, बस तारुफ के लिए। इस तारुफ के पीछे अगर हमारे नजरिए में, हमारे रवैये में अगर जरा सा भी फर्क आया, अरे ये फला खानदान का, पीछे करो उसको, नहीं इस बात को, फला इलाके का है, फला जबान, अच्छा फला शख्स है, नहीं इसको बड़ा ओहदा नहीं दे सकते क्योंकि ये तो छोटे लोग हैं, इनको बड़ों पर कैसे करके ये हुकूमत करेगा। चलिए तो बात ये चल रही थी कि अगर किसी इंसान के रवैये में ये वाली बातें आती हैं तो वो समझ लीजिए कि उसके दिल में ईमान घर नहीं कर पाया है, ईमान अभी उसके दिल में बैठा नहीं है, जिसमें खानदानी मसाइल और लिसानी इलाकाई तासुब या असबियत पाई जाए, अंसुरियत जिसे कहते हैं, अंसुरियत, समझेंगे नहीं। तो ये इस्लाम में मजमून है। इसीलिए अब देखिए कि इफ्तिराक, अब यहाँ फिरका जो हम फिरक पढ़ेंगे, फिरक, ये फिरक का लफ्ज जो है इसके लिए जो नाम है, इसी से इफ्तिराक बनता है। इफ्तिराक फारका युफारिकु मुफारकतन के माने होता है किसी चीज से जुदाई इख्तियार करना, बायना युबायिनु मुबायना और फारका युफारिकु मुफारका।
فارق الشيء باینہ، تفارق القوم یا افترق القوم فارق بعضهم بعضا. اور اس بات ہے کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا. تفرقا، دو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک موجود ہیں اکٹھے ہیں تب تک تو اختیار ہے، جب چاہیں اس کو اپنی بیع کو ختم کر دیں، چاہے بائع چاہے مشتری. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو جائے، جگہ سے ہٹ کے الگ نہ ہو جائے. مطلب خریدنے والا لے کے چلا گیا اور جدا ہو گئے. اب خیار فسخ ختم ہو گیا، خیار رجوع ختم ہو گیا. انفصال جسے کہتے ہیں، انفصال. تو اب یہ الفاظ جو آ رہے ہیں، افتراق ہو یا تفرق ہو، تباین یا مباینہ ہو، انفصال یا مفاصلہ ہو، یہ سب الفاظ جو ہیں تقریباً ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، جن کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہو، علیحدہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ علیحدگی دونوں طرح کی ہوتی ہے. ذہنی علیحدگی بھی، یعنی جسے بولتے ہیں فکری علیحدگی، افتراق ذہنی یا شعوری، افتراق شعوری یا ذہنی، یا کہیں مفارقۃ ذہنیۃ یا اور شعوریۃ. مفارقہ ذہنی، اسی کے لیے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفاصلہ شعوریہ. مفاصلہ شعوریہ یہ آج کل کی اصطلاح ہے. آج کل جو تکفیری لوگ پائے جاتے ہیں، جماعت الہجرہ و تکفیر کے نام سے ایک جماعت پائی جاتی ہے مصر اور عرب ممالک میں. مصر سے وہ شروع ہوئی تھی. تو جماعت الہجرہ و تکفیر، تو ان کے یہاں ہجرت کرنا بہت ضروری ہے، ہجرت کرنا واجب ہے. اب مصر میں بندہ رہ رہا ہے مان لیجئے، تو مصر میں ہجرت کہاں کر کے جائیں؟ آج کل تو ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اپنے ہی ملک میں ہجرت تو ممکن ہی نہیں ہے، پورا ملک غیر مسلموں کا ہے. تکفیر کرتے ہیں نا سب کی، تو سب کفار ہیں تو کفار کے درمیان رہنا جائز نہیں ہے. تو ہجرت کرنا واجب ہے، تو اسلامی ملک تو کہیں ہے نہیں. ان کی نظر میں، جماعت الہجرہ و تکفیر کی نظر میں، مصر کے سارے مسلمان بھی کافر ہیں، اور مصر کے علاوہ جتنے عالم اسلام کے ممالک ہیں سب کفار ہیں. سعودی عرب، مملکہ عربیہ سعودیہ، یہ بھی سب کفار ہیں ان کی نظر میں. تو اب کفار کے درمیان رہنا جائز نہیں ہے، تو ہجرت کرنا واجب ہے. اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ اس کے لیے مجبوری کے حالات میں انہوں نے ایک اصطلاح نکالی، مفاصلہ شعوریہ، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مفاصلہ ذہنیہ، مفاصلہ قلبیہ. شعور اور احساس میں یا دل کے اندر آپ لوگوں سے جدا رہیں، یعنی ہجرت کر جائیں دلی طور پہ، دلی ہجرت، یا دلی والی ہجرت، دلی آ جائے ہجرت کر کے. تو مراد یہ کہ یہ سب بدعتیں، یہ سب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ جماعت الہجرہ و تکفیر سب کی تکفیر کرتی ہے. اور ایک بڑے غضب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تکفیر کرتے ہیں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی، اور ہجرت کی بات کرتے ہیں کہ عوام الناس جو ہیں مفاصلہ شعوریہ میں رہیں، ایسے لوگ برطانیہ اور لندن میں اور کیا نام ہے یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں. امریکہ میں رہ کر کے مصر کی تکفیر کا فتویٰ دیتے ہیں، سعودی عرب کی تکفیر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے وہاں سے جائیے، اور آپ کہیں نہیں جا سکتے تو پھر جو ہے کیا نام ہے ذہنی طور پر ہجرت کر لیجیے. خیر، مراد یہ ہے کہ افتراق جو ہے ذہنی بھی ہوتا ہے، فکری افتراق یعنی جدائی، لغوی طور پہ جدائی فکری بھی ہوتی ہے،
اور جدائی یا افتراق جو ہے، علیحدگی جو ہے، یہ جسمانی اور مکانی بھی. مکانی مطلب یہ کہ گویا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بہت سارے لوگ تھے، ان کی جماعت میں تھے، ان کی فوج میں تھے، ان کے گروہ میں، ان کے پورے ساتھ میں تھے، اور جب جنگ صفین کے موقع پر تحکیم کا مسئلہ آیا اور تحکیم کے بعد خوارج کی یہ جماعت حضرت علی کو چھوڑ کر کے علیحدہ ہو گئی. حرورہ نامی جگہ میں جا کر کے انہوں نے نہروان پہنچے، پھر حرورہ پہنچے، تو انہوں نے باقاعدہ مفاصلہ مکانیہ بھی کی، افتراق مکانی بھی کیا، جسمانی ساتھ میں. مطلب گروہ حضرت علی کے کیمپ سے نکل کے ان کو چھوڑ کر کے بھاگے، ایک طرف جا کے دوسرے شہر میں پہنچ گئے. تو افتراق دونوں طرح کا ہوتا ہے، لغوی طور پہ افتراق ذہنی یا قلبی یا فکری، اور افتراق مکانی و جسمانی. شریعت میں جیسے کہ بتایا ہم نے، افتراق مذموم ہے. لغوی طور پہ تو افتراق یہ ہوگا جدا ہونا، علیحدہ ہونا، اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے کسی بھی گروہ سے یا کسی بھی لائن سے ہٹ جانا ہی افتراق ہے. لغوی طور پہ الگ الگ ہو جاتا ہے. اصطلاح میں جو اس بات میں اصطلاحی طور پہ مراد ہے بات، تو افتراق کا مطلب افتراق مطلب جیسے ابھی البیعان بالخیار ما لا یتفرقا کہا گیا، دو لوگ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ لوگ اختیار ہے ان کو جب تک چاہیں، اور جب جدا ہو جائیں تو یہ جدائی دینی معاملے میں تو نہیں رہے بلکہ دنیاوی معاملہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے. ایک چیز دکان پہ ہم گئے، مارکیٹ میں گئے، خرید رہے ہیں، تو افتراق تو ہر طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ افتراق فی الدین ہے. الافتراق فی الدین مختصر طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں افتراق کرنا، یعنی دین میں اختلاف پیدا کر کے جدائی کر دینا. یعنی مطلب جو اب جدائی کیسے ہوگی، انتشار کیسے ہوگا، مفارقت، فارقہ معنی ہوتا ہے چھوڑ کر کے جانا. کیسے ہوگا کہ جب ایک راستے پہ لوگ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پہلے نمبر فرمایا کہ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب پکڑے ہوئے جا رہے ہیں لوگ. اب افتراق جو کرے گا تو گویا اس راستے سے، جس راستے پہ یہ رسی پکڑ کر لوگ چل رہے تھے، اس راستے سے وہ الگ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا افتراق فی الدین. ایسے مزید اس کو آپ اور تھوڑا سا تفصیل یا اس کی گہرائی میں جائیں گے، آپ کو اندازہ کریں گے کہ جو ہے افتراق گویا بذات خود. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی جو پہلے سے جو لوگ چل رہے تھے وہ اختلاف کر رہے ہیں ان سے اور یہ کر رہے ہیں ان سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو رسول سے مشاقت کرے گا، انشقاق سے مشاقت، شاق یشاق، انشقاق کرنا، جدائی کرنا، علیحدگی کرنا، افتراق کے معنی میں مخالفت کر کے افتراق کرے گا. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے. اب مشاقت بھی کر رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب ایسے راستے پہ جائے جو کہ مومنین کا نہیں ہے. مومنین جس راستے پہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے چل رہے ہیں وہاں سے وہ جدا ہوگا اور نیا راستہ پکڑے گا تو وہ شخص مذموم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مومنین نے اور اہل سنت نے یا ان لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، نہ.
اصل افتراق اس نے کیا ہے، افتراق اس نے کیا ہے، جدائی اس نے کی ہے، راستے سے وہ ہٹا ہے، ہم تو وہ تو یہ تو لوگ اپنے راستے موجود ہیں. لہذا اس معنی میں اہل سنت والجماعت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرقہ ہے، اس معنی میں فرقہ نہیں ہے، اصطلاحی طور پہ وہ فرقہ نہیں ہے. اسی لیے اصطلاحی طور پہ افتراق کو اصطلاح میں کہتے ہیں افتراق فی الدین، اور دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ الافتراق عن جماعت المسلمین یا عن جماعت عن سبیل المؤمنین، الافتراق عن سبیل المؤمنین، وہی سبیل المؤمنین جو قرآن میں کہا گیا کہ سبیل المؤمنین سے افتراق کر لینا. اچھا کون سے مومنین؟ وہی مومنین جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، سب سے پہلے صحابہ ہیں اور جو ان کے راستے پہ چلے. اچھا ان کے راستے سے ہٹ جانے والا انسان وہ فرقہ بنا، وہ مفترق اور مفارق کہلائے گا، اور اس نے جو جماعت بنا لی وہ فرقہ ہے. یہ فرقہ نہیں ہے. اصطلاحی طور پہ فرق کا لفظ اصطلاحاً ان تمام فرقوں کے لیے استعمال ہوگا جو کہ کئی 72 فرقوں کے لیے. رہی بات ایک فرقے کی، اس فرقے کو یا اس جماعت کو ایک فرقہ یا فرقہ ہم لغوی طور پہ تو فرقہ کہیں گے، کیونکہ لغوی طور پہ فرقے کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت، ایک گروہ. لغتاً فرقہ طائفہ کہا جائے گا لغوی طور پہ، کیونکہ لغتاً ہم ان سے جدا ہیں، وہ ہم سے جدا ہیں، لیکن شرعاً و اصطلاحاً اور شرعاً ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو جماعت ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی مشائخ؟ اصطلاحی طور پہ اور شرعی طور پہ اہل سنت والجماعت، ابھی تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں. اہل حدیث ہو یا سلفی، یہ سب نام ہیں الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ زمانوں کے، الگ الگ وجوہات، الگ الگ حیثیات کے اعتبار سے یہ نام پڑ گئے ہیں، ورنہ مراد ایک ہی جماعت ہے. تو یہ جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی، اس کو فرقہ نہیں کہیں گے آپ، یعنی اصطلاحی طور پہ فرقہ نہیں ہے، شرعی طور پہ فرقہ نہیں ہے. شرعی طور پہ فرقہ مضمون ہی فرقہ بنا. یہیں پر لوگ جو ہے خلط ملط کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ آپ اہل حدیث کب ہوئے؟ کہنے لگا کہ اسلام میں فرقہ بنانا مضمون ہے، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سلفی، یہ سب فرقے ہیں اور فرقے بنانا جائز نہیں ہے. تو دین رحمت کانفرنس 2003 میں ہوئی تھی بمبئی میں، اس کانفرنس کے اندر پوری کھلبلی مچ گئی. اہل حدیث کو انہوں نے فرقہ کہہ دیا اور سب کی مذمت کر ڈالی. ہر کوئی جانتا ہے کہ فرقے کی مذمت ہے، اسلام نے فرقوں کی مذمت کی، فرقہ بازی، تفرقہ، افتراق کی مذمت کی ہے. تو اہل حدیث بھی فرقہ ہے، یہ بھی مذموم ہوا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اہل حدیث اگر فرقہ ہے تو پھر مذموم ہوگا، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ نہ بناؤ، افتراق نہ کرو. سمجھے کہ نہیں؟ چلیے کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو مسئلہ